السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 8 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ضمنی موضوع ہے انسان کو ہدایت کیسے ملنی ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، ساتھ ہی آگے فضل للمتقین، ہدایت ملنی ہے متقین کو۔ رہا ثواب بتائی ہے متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ 137 آیت میں اللہ نے کیا کہ ان کو ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان لانے والوں کو ملے گی۔ 137 میں اگر وہ بھی ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، ہدایت پائی انہوں نے، تو جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لائے، مکمل ایمان۔ اور اللہ کا ایمان کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے کی وہ ماننی ہے اور پھر اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، تو ہدایت ان کو ملنی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، ہدایت کس کو ملنی ہے؟ اور اس کو ملنی ہے جو ایمان لائیں گے۔ پھر 150 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نعمت تمام کر دیتا ہے۔ 150 آیت میں دیکھیے گا، اللہ کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اور تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈر کہتا ہے، مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ سے ڈرو گے پھر کسی سے، ایک بات یاد رکھے، جو اللہ سے ڈرے گا پھر کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو نہیں ڈرے گا اللہ سے پھر سب سے ڈرے گا۔ یہ ایک اصول کی بات ہے۔ جو صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، پھر کیسر و کسریٰ کے محلات میں گئے چلے، ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے پیش ہو گئے اور کوئی خوف نہیں تھا انہیں کسی کے پاس جاتے وقت۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور جو نہیں اللہ سے ڈرتا پھر وہ ہر جن سے، ہر شیطان سے، ہر ایک چیز سے اس کو ڈر ہی ڈر ہے۔ تو 150 میں اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو، اور اگر کرو گے تم تو بولا اتم نعمتی علیکم، میں تم پر کامل کر دوں گا اپنی نعمت کو، مکمل کر دوں گا تم پہ نعمت کو، اور یہاں پہ نعمت تمام کر دوں گا تم پر، نعمتیں تمہیں دوں گا، اللہ تختہ دوں گا، اور تم راہ پاؤ گے سیدھی، اور تم ہدایت لے لو گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے، تو پھر نعمتیں بھی ملیں گی اور ہدایت بھی ملے گی۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے جو یہاں پہ اللہ نے فرمائی ہے۔ یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے جی، کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری راہ پر چلو۔ تو کس پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلو، تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ محبت کرے، یحببکم اللہ یغفر لکم، اللہ محبت کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ فاتبعونی، جب تم میری اتباع کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری اتباع کرو گے، جو میں نے حکم دیا اس کے مطابق چلو گے، طریقہ میرا اپناؤ گے، حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور سب کچھ ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہے، یہاں پہ بڑی کلیئر بات اللہ نے فرمائی۔ پھر یہی بات سورہ آل عمران کی آیت ہے جی 132 میں دیکھیے گا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ ترحمون، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو۔ جنت ملنی ہے اللہ کے رحم سے، اللہ کی رحمت سے، جس پہ ہونی ہے اطیعوا اللہ ورسول، اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ جو یہ حکم مانیں گے، اب حکم میں جو کمی کوتاہی رہے گی، کہیں کچھ اس میں سستی ہوگی، تو پھر استغفار ہے، توبہ ہے، واپسی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، اطیعوا اللہ ورسول۔ جو یہ کرے گا اسی کے ساتھ سارا کچھ ہے، ہدایت اس کو ملنی ہے۔ اچھا، ہمارا تکیہ کلام ہے جی ہدایت، دعا کریں جی ہدایت مل جائے، دعا کریں ہدایت مل جائے۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ دعا کے کت کو ہدایت ملنی ہے، یہ صاحب کو کہنے سے ہدایت نہیں ملنی، اور یہ کہ سلسلہ چل رہا ہے کس کو ملنی ہے؟ اطیعوا اللہ ورسول۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی، تو نہ تو اللہ کا رحم ہونا ہے، یہاں پہ اللہ نے قانون بنا۔ اچھا، اللہ کی ہر بات ایک قانون ہے، کیا ہے؟ یہ قانون ہے، اس میں دیر از نو ایکسیپشن واٹس ایور، کسی قسم کا اس میں نہیں ہے۔ جو بھی کچھ کرے گا، یہ جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ہر کوئی چیز نیچے گرتی ہے، مانگیں دعائیں، کھڑے ہو پڑے جتنے مرضی کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس نے چیز نے نیچے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قانون قدرت ہے، پانی جتنے بھی قانون قدرت ہے سارے، یہ بھی قانون قدرت ہے کہ اللہ کن پر رحم کرے گا۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے، اور چونکہ بتا دیا، اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدوں کی بات، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ کے احکام نہیں بدلتے۔ اگر اللہ کے احکام کلمات بدلے تو یہ سائنس نہیں چل سکتی، کبھی کچھ ہو، کبھی کچھ ہو، کبھی کچھ ہو، بیہیویئر مادے کا کبھی کچھ ہو، کبھی کچھ ہو، تو بھی نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ نے ہر چیز کی فطرت میں ڈال دیا، اور اسی کے مطابق چیزوں میں چل رہا ہے۔ تو جو اللہ سے کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے، وہی فلاح پائیں گے، انہیں پر رحم ہوگا، انہیں ہی ہدایت ملے گی، انہیں کی زندگی بہتر ہوگی، وہی آگے
جنت میں جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.